قربانی کے جانور ہم پالا کرتے تھے، ان کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے، خوب کھلایا کرتے تھے۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ، اور تمام مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا، وہ پہلے سے جانور پالا کرتے تھے، موٹے تازے کیا کرتے تھے، اس سے دل لگ جاتا تھا، پھر اللہ کی راہ میں اس کو قربان کیا کرتے تھے۔ اس عقیدت جذبے کے ساتھ صحابہ کرام قربانیاں پیش کرتے تھے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الصحابة ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال هي سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ احترام اور عظمت والے مہینوں میں ہے۔ خاص طور پر ان 4 مہینوں میں شامل ہے جن کی فضیلت، عظمت قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے، اور اس میں بھی اس کا جو شروع کا عشرہ ہے، پہلے کے جو 10 دن ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، اور انہی بابرکت باعظمت دنوں سے ہم گزر رہے، جن دنوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، سال کے کسی دن میں بھی اللہ کو نیک عمل اتنا محبوب و پسندیدہ نہیں ہے جتنا ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں۔ تو صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، جہاد کا تو مقام بہت اونچا ہے، اسلام کی بہت بلند چوٹی اس کو قرار دیا گیا ہے، جہاد کا عمل بھی ان دنوں میں کیے جانے والے عمل سے افضل نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ ہاں، ایک شکل کے جہاد کی یہ ہو کہ جو آدمی جہاد میں نکلے اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، اور شہید ہو جائے، نہ جان لے کے واپس لوٹے نہ مال لے کے واپس لوٹے، اس آدمی کا عمل تو افضل ہے۔ باقی ان دنوں میں کیے جانے والے کسی بھی نیک عمل کا کوئی بھی عمل مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ انہی دنوں میں عرفہ کا دن بھی ہے۔ ہمارے یہاں کے کیلنڈر کے حساب سے آج 7 تاریخ ہے، کل 8 ہے، لیکن حج کے کیلنڈر کے اعتبار سے، سعودیہ کے کیلنڈر کے اعتبار سے کل عرفہ کا دن ہے، ہمارے یہاں پرسوں ہے۔ تو قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ چاند کا جو اعتبار ہے، ہر ملک میں جو چاند دیکھا جائے گا اس اعتبار سے ہے۔ حج کا چاند وہاں کے حساب سے، حج کے حساب سے، مکہ مکرمہ کے حساب سے ہوگا۔ تو عرفہ کے دن کی بھی بڑی فضیلت آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے اتنے آزاد کریں جتنے عرفہ کے دن آزاد کرتے۔ جہنم سے نجات اور خلاصی کے فیصلے اللہ فرماتے ہیں اس دن میں۔ انہ لیدنو، اللہ کی رحمت بندوں کے قریب ہوتی ہے، اور پھر ثم یبائی بہم الملائکہ، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اور فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں اپنے بندوں کے ذریعے سے، تم تو کہتے تھے کہ یہ تو انسان ہے، یہ تو فساد مچائیں گے، یہ تو خون ریزی کریں گے، یہ تو یہ گناہ کریں گے، ہم ہیں نا تیری عبادت کے لیے۔ عرفہ کے دن جب بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں، دعا میں، تضرع میں، آہوزاری میں مانگتے ہوئے عاجزی کے ساتھ دیکھتے ہیں نا، تو فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں
ما اراد ہؤلاء، بتاؤ یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر سب کی مغفرت کا اور بخشش کا، جہنم سے آزادی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے دوسری روایت میں آیا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، 9 ذی الحجہ کے دن کی دعا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ جو بھی آپ دعا کریں، لیکن کچھ کلمات دعا کے، ذکر کے، وظیفے کے ایسے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میں نے بھی کہے ہیں، مجھ سے پہلے انبیاء نے، رسولوں نے بھی کہے ہیں، اور اس دن کہیں عرفہ کے دن۔ فرمایا خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، سب سے بہترین کلمات جو میں نے کہے ہیں اور میرے سے پہلے نبیوں نے کہے ہیں وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بہترین کلمات ہیں جو عرفہ کے دن کہے جائیں، جو تمام نبیوں کا وظیفہ رہا ہے۔ تو اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اور تیسری جو فضیلت آئی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اس دن کے روزے کی، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ اور ان کے مٹنے کا اور ختم ہونے کا ذریعہ بنے گا، سبب بنے گا۔ انہی دنوں سے قربانی بھی وابستہ ہے کہ قربانی کا پہلا دن جو ہے یوم النحر جسے کہتے ہیں، وہ یوم النحر 10 تاریخ کو ہے۔ عظمت والے دنوں میں سب سے بڑھ کر وہ دن بھی اللہ کی نگاہ میں ہے، اس دن قربانی پیش کی جاتی ہے۔ بلکہ ذی الحجہ کو حج کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے یا پھر قربانی سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ قربانی یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، اور قربانی کی تاریخ جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے، قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے قربانی جاری ہوئی ہو اور اس کو نافذ کیا گیا ہو، نہیں، جب سے انسان اس دھرتی پہ آباد ہیں قربانی بھی اسی دن سے جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے قربانی ہے، اور اس کے بعد انبیاء نے قربانیاں پیش کی ہے۔ قرآن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹے تھے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ میں آدھا پارہ ہوتا ہے، اس سے پہلے کا رکوع ہے۔ اے نبی آپ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ سنائی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ واقعہ ایسا ہوا تھا کہ اس زمانے میں انسانیت کی شروعات تھی، انسانیت کی ابتدا تھی، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حابیل تھا، چھوٹا بیٹا تھا، قابیل بڑا بیٹا تھا۔ حابیل کی منگنی کہیے یا رشتہ کہیے جس لڑکی سے ہوا تھا، قابیل بڑا بھائی بھی اسی کو پسند کرتا تھا، اسی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس پر دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ قابیل بڑا بھائی ترش مزاج تھا، سخت مزاج تھا، غصیلی طبیعت کا مالک تھا، اور حابیل شریف مزاج انسان تھا، نیک طبیعت تھا، فرما بردار تھا، شرافت اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں تھی۔ بڑے بھائی نے اس کو دھمکی دی کہ اگر تو میرے راستے سے نہیں ہٹا تو میں تیرا کام پورا کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ قربانی کیا پیش کی؟ حابیل جو چھوٹا بھائی تھا وہ بھیڑ بکریاں جانور چرانے کا کام کیا کرتا تھا، بڑا بھائی قابیل کاشتکار تھا، کسان تھا۔ انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے قربانیاں پیش کی۔ حابیل چونکہ نیک طبیعت تھا، نیک انسان تھا، اس نے بہترین خوبصورت موٹا تازہ جانور جو بھی دمبا ہو وہ اللہ کی راہ میں پیش کیا، اور قابیل کا مزاج وہ اس کے مزاج میں طبیعت میں کجی تھی، ٹیڑھا پن تھا، سختی تھی، اس نے چند دانے جو بیکار قسم کے تھے وہ اللہ کی راہ میں دی۔ اس زمانے میں
کیسے پتہ چلے کہ بھائی کس کی قربانی قبول ہوئی؟ وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا، اللہ کی طرف سے یہ طریقہ تھا، بعد کے نبیوں میں بھی یہ جاری رہا کہ جو بھی قربانی پیش کی جاتی تھی وہ کسی ٹیلے میں کسی اونچی جگہ پر رکھ دی جاتی تھی۔ اللہ کی طرف سے، آسمان کی طرف سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی۔ اگر آگ نے قربانی کو ختم کر دیا تو سمجھ لو اللہ کی نگاہ میں مقبول ہے، پسندیدہ ہے، اور وہ چیز ایسے ہی پڑی رہ گئی، اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس شخص کی قربانی مقبول نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا، چونکہ نیک نیتی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ حابیل نے اپنی قربانی پیش کی تھی، اس کی قربانی جلا کر خاکستر کر دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس لڑکی سے اب نکاح اور اس رشتہ حابیل کا ہی ہوگا، قابل تم ضد مت کرو۔ لیکن وہ ضدی مزاج تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور اس مقصد میں کامیابی کے لیے اگر بھائی کو بھی راستے سے ہٹانا پڑے تو میں وہ بھی کروں گا۔ چنانچہ قرآن نے نقل کیا ہے ان کا واقعہ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بڑے بھائی نے دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اپنے ارادے سے باز آ جا، تو چھوٹے بھائی نے کہا بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی تقوی والوں سے، خلوص والوں کی طرف سے قبول فرماتا ہے۔ اگر تجھے اپنی قربانی قبول کروانی ہے تو خلوص پیدا کر، نیک نیتی رکھ، اچھا جذبہ رکھ، اللہ نے میری قربانی قبول فرما لی، اس میں میرا کیا قصور ہے، تو اپنی اصلاح کر۔ لیکن وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آیا، دھمکی دینے لگا، کہنے لگا تجھے قتل کر دوں گا۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا کہ مجھے قتل کر دے تو میں تو ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، قتل ہو جانا پسند کر لوں گا، لیکن تیری طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر بڑے بھائی نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر چونکہ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا، اب پہلا مرنے والا انسان تھا، اس کو دفن کیسے کیا جائے یہ طریقہ معلوم نہیں تھا، تو قرآن نے اس کا واقعہ پورا بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وہ ایک کوا بھیجا تھا، کوے نے طریقہ بتایا۔ تو یہ سب سے پہلی قربانی دو آدم کے دونوں بیٹوں نے پیش کیا، اور سب سے پہلا قتل بھی یہی۔ اسی لیے حدیث میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں قیامت کے قائم ہونے تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، مرڈر ہوتے رہیں گے، مرڈر کرنے والے کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن ایک ایک گناہ قتل کرنے کا آدم کے ایک بیٹے قابیل کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا رہے گا، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ قتل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس نے رائج کیا۔ اسی لیے کوئی غلط طریقہ، قتل تو بہت سنگین معاملہ ہے، کوئی دوسرا بھی کوئی طریقہ ہے، بدعت کا ہے، دین میں نئی چیز کا ہے، رسم کا ہے، رواج کا ہے، اس کا بانی، اس کا موجد انسان کو نہیں بننا چاہیے، کیونکہ بعد میں جتنے اس پر چلنے والے ہوں گے نا، سب کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تو یہ پہلا قتل تھا، اور یہ قتل بھی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے، بزرگوں نے کہا ہے کہ فساد، قتال، لڑائی، جنگ و جدال، آپسی اختلافات، نزاعات کی بنیاد تین چیزیں ہوتی ہے، وہ ایسے نہیں کہا ہے، زر، زن، زمین، یا تو پیسہ ہوتا ہے، یا زن عورت پیچھے ہوتی ہے، یا زمین و جائیداد ہوتی ہے۔ لڑائیوں جھگڑوں کی بنیاد یہ تین چیزیں ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے اخبارات روزانہ کی خبریں آتی ہے کہ بھائی نے بھائی کو جائیداد کی بنیاد پر قتل کر دیا، مال کی وجہ سے بیوی نے شوہر کو زہر دے دیا، دولت ہی کی وجہ سے، دولت ہی کی لڑائی کی وجہ سے شوہر نے، خاوند نے بیوی پر گولیاں برسا دی، اولاد نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو صرف جائیداد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا، دوست نے دوست کو قتل کر دیا۔ آج بھی واقعات پیش آتے ہیں، ان سب کے پیچھے یہ تین وجہیں ہوں گی، یا تو زر ہوگا، پیسے ہوں گے، یا زمین ہوگی، یا زن ہوگی، عورت کا واقعہ ہوگا، عورت کا معاملہ ہوگا۔
تو یہ سب سے پہلی قربانی آدم کے دونوں بیٹوں نے پیش کی۔ اس کے بعد تفسیر کی کتابوں میں لکھا حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی قربانی پیش کی ہے، تمام انبیاء نے قربانی پیش کی ہے، اور ہم جو قربانی پیش کر رہے ہیں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا شعار ہے، پہچان ہے اور ان کی یادگار ہے، اور ان کا واقعہ بھی بہت مشہور و معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن خواب میں دکھایا، پہلا دن 8 ذی الحجہ کا تھا، وہ 8 ذی الحجہ وہاں حج کے اعتبار سے آج ہی ہے۔ اس دن خواب میں دکھایا تو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی بہترین سے بہترین چیز، محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تھوڑے شک پیدا ہوا، کیا کریں کیا نہ کریں۔ دوسرے دن پھر خواب دکھایا گیا، تیسرے دن پھر خواب دکھایا گیا، وہی کا وہی۔ پھر یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سب سے محبوب و بہترین چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے، جو بڑی تمناؤں کے بعد، آرزوؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور ساری دنیا سے بڑھ کر اس وقت دنیا کی چیزوں میں مجھے اسماعیل محبوب ہے، اللہ اس کی قربانی کو پسند فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گھر سے جانے لگے۔ شیطان کسی انسانی بزرگ کی شکل میں حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور ہاجرہ سے کہا، چاند جیسا تمہارا بیٹا ہے، بڑی تمناؤں کے بعد ملا ہے ابراہیم کو، اور تم نے بڑی قربانی پیش کی ہے، جنگل میں رہی ہو، بیابان میں رہی ہو، یہاں ماں بیٹے اکیلے رہے ہو، اور اب جو ہے نا تم جانتے ہو ابراہیم اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو تفریح کے لیے جا رہے ہیں، پہاڑوں میں کچھ لکڑیاں بھی جلانے کے لیے لے آئیں گے، اور گھومنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، وہ اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ جیسی زاہدہ، عابدہ، اللہ کی فرما بردار، قربانی کا جذبہ رکھنے والی عورت تھی، عام عورت نہیں تھی۔ کہا کہ اگر اللہ کے نام پر قربانی دینے کے لیے میرے بیٹے کو لے جایا جا رہا ہے تو ایک اسماعیل تو کیا، ہزاروں اسماعیل ہو تو میں قربان کر دوں۔ عورت نرم دل ہوتی ہے، اس میں ماں ہو تو پھر وہ نرم دل ہوتی ہے، شفقت والی ہوتی ہے۔ جب شیطان کو یہ جواب ملا تو مایوس ہو گیا، اب ان کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھاگا ہوا اسی بزرگ انسان کی شکل میں اسماعیل کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، تمہارے ابا تمہیں گھمانے کے لیے نہیں لے جا رہے، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس کو کسی نے پٹی پڑھا دی ہے کہ اللہ کے نام پر قربان کر دو۔ تو اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا فرما بردار، ہاجرہ کا جس نے دودھ پیا ہو، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نام پر میرے ابا مجھے قربان کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ شیطان مایوس ہوگا، بھاگتا ہوا چونکہ حضرت اسماعیل پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ابا آگے چل رہے تھے، وہاں آیا، کہنے لگا کہ یہ جو تم خواب کی بات کر رہے ہو یہ شیطان کی طرف سے بھی تو ہو سکتا ہے، یہ خیال بھی ہو سکتا ہے، تم اپنے چہیتے بیٹے کو بڑی تمناؤں کے بعد بڑھاپے میں ملنے والے بیٹے کو صرف ایک خواب کی بنیاد پر ذبح کر دو گے۔ حضرت ابراہیم کو قربان سے ذبح کرنے سے روکنا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھائے اور شیطان کو مارا۔ پھر اس نے گمراہ کرنا چاہا، پھر کنکر مارے، پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا۔ چنانچہ آج حاجی لوگ جو یہ کنکر مارتے ہیں نا شیطان کو، وہ شیطان تو موجود نہیں ہے نا، وہ تو ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے، ایک نشان ہے۔ حضرت ابراہیم کو شیطان نے گمراہ کرنا چاہتا اور ذبح اسماعیل سے منع کرنا چاہا تھا، تو اس وقت تو وہ موجود تھا، کنکر مارے تھے اس کو دھتکارنے کے لیے، بھگانے کے لیے، لیکن آج حاجی انہی کی کاپی کرتا ہے، نقل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بھی یہی سنت ہے، اللہ کے نبی نے بھی ایسا کیا ہے، وہ ایک کاپی کرتا ہے، اس سے یہ سبق لیتا ہے کہ بھائی ہمیں بھی شیطان جہاں کہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور حکم کی فرما برداری کرنے سے روکے گا، تو ہم اسی طرح ہم شیطان کو بھگائیں گے، دھتکاریں گے۔ کنکر مارنے سے وہاں تو کھمبے کھڑے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف تھوڑی ہوتی ہے کھمبوں کو، لیکن وہ ایک علامتی نشان ہے کہ ہم بھی شیطان کو اپنے آپ کو گمراہ کرنے نہیں دیں گے، اللہ کے حکم کو اور رسول کی سنت کو آگے رکھیں گے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ذبح فرمایا ہے، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ کی طرف سے تھا، باپ بیٹے دونوں تیار، اور جب ذبح کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں خواب دکھایا تھا،
خواب میں انسان بہت ساری گلیاں نکال لیتا ہے، راستے نکال لیتا ہے، جیسے شیطان نے راستے بتائے حضرت ابراہیم کو، خود انسان بھی نکال لیتا ہے، یار خواب ہے، کوئی شرعی دلیل تھوڑی ہے، کرنا ضروری تھوڑی ہے۔ لیکن اللہ کے بندے، فرما بردار بندے ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو خواب نہیں سمجھا، اللہ کا حکم سمجھا، اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئی، چھری تیار کر لی، بیٹے کو لٹا دیا۔ اللہ نے کہا ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنا مقصود نہیں ہے، یہ بیٹا تو وہ بیٹا ہے جس کی نسل سے رسولوں کا سردار محمد الرسول اللہ کو آنا ہے، اس کو ہم کیسے ذبح ہونے دیں گے؟ ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ اس سے بڑھ کر امتحان کیا ہوگا؟ دنیا میں امتحانات ہوتے ہیں، پرچہ آتا ہے، پڑھنے والا طالب علم، امتحان دینے والا طالب علم کہتا ہے یار پرچہ بہت ہارڈ تھا، بہت مشکل تھا۔ کبھی استاد کہتے ہیں یار پرچہ بنانے والوں نے پرچہ بہت مشکل بنایا تھا۔ کبھی حال میں نگراں کہتے ہیں یار پتہ نہیں کس نے بتایا، بہت مشکل پرچہ بنایا ہے، سوالات بہت مشکل آئے ہیں۔ والدین کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں یار بہت ہارڈ سوالات تھے۔ لیکن جس سوال کے بارے میں خود سوال کرنے والا، بنانے والا اللہ کہہ رہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ہم نے ابراہیم کا اور اسماعیل کا امتحان لینا چاہا تھا، اور یقیناً بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اس امتحان میں تم کامیاب نکلے ابراہیم، اب ہم تمہارا نام پوری دنیا میں رہتی انسانیت تک بعد میں آنے والوں میں زندہ رکھیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کی یاد کا حکم دیا ہے، اور ہر سال ابراہیم کے ماننے والے، ملت ابراہیمی پر چلنے والے مسلمان، اللہ کے فرما بردار بندے اس قربانی کی کاپی کر کے، نقل کر کے، جانوروں کو ذبح کر کے ابراہیمی یادگار کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو ہم سب کے ابا ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، قرآن بار بار کہتا ہے ابراہیم کے طریقے پر چلو، ابراہیم کی ملت کو اپناؤ، ابراہیم کا طریقہ اپناؤ، وہ تمہارے باپ تھے، تمہارے دادا تھے۔ اسی لیے صحابہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ ما ھذہ الاضاحی، یہ ہم جو جانور قربان کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ما لنا فیہا، ہمیں جانور کو ذبح کرنے میں، قربان کرنے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ بہت سارے لوگ تو دمبے ذبح کرتے ہیں، ان کے تو بال تو بہت باریک باریک ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں، کیا اس اون کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی؟ حضور نے کہا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہاں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اون کے ہر باریک بال کے بدلے بھی اللہ ایک نیکی دے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے بعد 10 سال مدینے میں رہیں۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال قیام پذیر رہے ہیں، 10 سال رہے، اور ہر سال آپ نے قربانی پیش کی۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے، 10 ذی الحجہ کو، حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، اس سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں۔ 63 اونٹ یہاں سے مدینے سے آئے تھے، اور باقی کے اونٹ جو ہے وہ حضرت علی یمن سے لے کے آئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اپنے ہاتھ سے کھڑے کھڑے اونٹ ذبح کیے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ضعف، کمزوری، تھکاوٹ محسوس ہوئی، تو صحابہ کے حوالے کر دیا کہ اب تم ذبح کر دو۔ علماء نے لکھا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ 63 کی عمر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا، یہ ایک نقطہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال رہے، قربانی پیش کی ہے، اور جس سال حج کیا ہے 100 اونٹ قربانی پیش کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
بڑے شوق کے ساتھ جذبے کے ساتھ قربانیاں پیش کرتے تھے، ذبح کیا کرتے تھے جانور اللہ کی راہ میں۔ حضرت امامہ ابن سہیل راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کس عقیدت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ اور کتنے شوق کے ساتھ صحابہ قربانیاں پیش کرتے تھے۔ کنا نسمن الاضحیہ بالمدینہ، قربانی کے جانور ہم پالا کرتے تھے، ان کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے، خوب کھلایا کرتے تھے۔ وکان المسلمون یسمنون، اور تمام مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا، وہ پہلے سے جانور پالا کرتے تھے، موٹے تازے کیا کرتے تھے، اس سے دل لگ جاتا تھا، پھر اللہ کی راہ میں اس کو قربان کیا کرتے تھے۔ اس عقیدت جذبے کے ساتھ صحابہ کرام قربانیاں پیش کرتے تھے۔ اس لیے قربانی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ قربانی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد دادا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی سنت ہے، اور قربانی ہر زمانے میں رہی ہے، ہر آسمانی مذہب میں قربانی رہی ہے۔ اس لیے ہم مسلمان بھی اسی جذبے کے ساتھ، انہی جذبات کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ اللہ نے جن کو گنجائش دی ہے وہ ضرور قربانی پیش کرے اپنی طرف سے۔ والدین اگر اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، ان کی طرف سے، ابراہیم و اسماعیل کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے بھی اگر اللہ نے دیا ہے، ایک بکرا ذبح کر دے، بڑا جانور ذبح کر دے اور ثواب پہنچا دے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا پوری امت کی طرف سے ذبح کیا ہے کہ بیچارے جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں ان کو اس کا ثواب مل جائے۔ تو جس کی جیسی گنجائش ہو اس طرح قربانی پیش کرے۔ گنجائش کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے، بڑی سخت وعید آئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اراد سعۃ لان یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی اس بات کی گنجائش رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، جانور اللہ کی راہ میں ذبح کر سکتا ہے تو وہ کرے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو ہماری عیدگاہ کے بالکل قریب نہ آئے۔ سخت وعید ہے۔ تو قربانیاں کریں اور اس بات کی کوشش کریں، قربانی اس طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کی قربانی قبول ہوگی؟ اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ جس بندے کی زندگی میں، اس کے زندگی کے تمام مراحل میں اللہ کی حکم کی فرما برداری ہے، اطاعت ہے، امید ہے کہ اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے، من اسلم وجہہ للہ فلما اسلم وتلہ للجبین، اسلام کا لفظ آیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنی زندگی کو حوالے کر دینا، سرنڈر ہو جانا، دوسرے کے حوالے کر دینا۔ جو آدمی پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے حکم کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر قربانی پیش کر رہا ہے تو بہت زیادہ امید ہے کہ اللہ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا۔ دوسری چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ قربانی کریں صرف اللہ کو خالص کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دکھاوا مقصود نہ ہو، نام و نمود مقصود نہ ہو، صرف گوشت کھانا مقصود نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ سب لوگ گوشت کھا رہے ہوں گے، ہمارا گھر خالی رہے گا تو ایک بکرا لے کے آتے ہیں ذبح کر دیں گے۔ گوشت کھانے کے لیے نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی جائے۔ اخلاص کا مطلب ہی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ قربانی قبول فرمائے گا۔ تیسری جو شرط ہے وہ یہ کہ قربانی حلال مال کے ذریعے سے ہو۔ جس طرح ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت قربانی میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، قربانی کا جانور بے عیب تلاش کرتے ہیں، اسی طرح اپنا مال بھی بے عیب تلاش کریں، مال میں بھی کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ مال میں کوئی کمی رہ گئی، ناجائز طریقے سے کمایا ہوا ہے، حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے، حرام کی آمیزش ہے، تو پھر اس بات کا زیادہ اندیشہ اور ڈر ہے کہ قربانی قبول نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عبادت کی قبولیت میں اس چیز کو بہت زیادہ دخل ہے کہ جائز طریقے سے مال، جس چیز کو ہم مال کے ذریعے سے خرید رہے ہیں نا، وہ مال حلال ہو۔ عبادات کی قبولیت میں بھی آپ کا لقمہ حلال ہونا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا صحابہ کے سامنے کہ ایک آدمی ہے یطیل السفر، بہت لمبا سفر کر رہا ہے، اشعث اغبر، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، پروردگار میری یہ دعا قبول کر لے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ عطا فرما دے۔ سفر کی حالت میں ہے۔ حضور نے فرمایا سفر کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا والدین کی اپنے اولاد کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان تینوں شخصوں کی زندگی میں حرام مال ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ لمبا سفر کر رہا، پراگندہ حال، پریشان حال ہے،
اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مطعمو حرام مشربو حرام ملبسو حرام انا یستجاب لہ، اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ہر چیز جو حاصل کر رہا ہے وہ حرام طریقے سے، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اگر قربانی حرام مال سے اگر حاصل کر رہے ہیں تو قربانی جیسا اہم عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ اپنے حکم کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق ہمیں اپنے قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا